بعد دعا ہے رب کائنات ہمیں آج کی بابرکت رات معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری برکتیں عطا فرمائے آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی رحمتیں ہیں معراج نبی کی اللہ سب کو عطا فرمائے۔ پہلے میں ایک وظیفہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ کسی بھی شب کی ساری برکتیں اگر حاصل کرنی ہو اپنے دامن میں سمیٹنی ہو ساری برکتیں تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ آج ہم اللہ کے حضور دامن پھیلا کے اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ یہ کتنی برکت والی رات ہے جس کو تو نے اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی برکت تصور کر لیں، اتنی برکت والی رات میں اس کی جو برکتیں ہیں رحمتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ساری برکتیں حاصل کرنے کے لیے وظیفہ کون سا ہے؟ غور کے ساتھ سنیے گا اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سارے احباب توجہ کے ساتھ اس کو نوٹ کر لیں اور کوشش کریں ابھی سے لے کر تہجد کی نماز کرنا جب موقع ملا تو یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلا کام تو کر چکے آپ، جب میں نے بات سٹارٹ کی تھی نا کہ نماز پڑھنا ہی تو معراج ہے، یہ محبوب کی شان ہے۔ جس چیز میں محبوب کو لذت ہوتی ہے وہ اپنی امت کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ جس چیز میں لذت ہوتی تھی نا وہ اپنی امت کے لیے، نماز معراج سے بڑی لذت کوئی نہیں معلوم ہے۔ لیکن اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں بار اللہ مجھے تو معراج عطا فرما دی ہے، میری امت کو فرمایا کہ آپ کی معراج ہے کہ میری بارگاہ میں جب تشریف فرما ہوئے امت کی معراج یہ ہے کہ 5 نمازیں لے جاؤ، جو امتی 5 نمازیں پڑھے گا اس کو بھی معراج ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 5 نمازیں پڑھے، کتنی نمازیں؟ 5 اس کو بھی معراج کا ثواب۔ آپ دیکھیں بڑے نکتے کی بات کر رہا ہوں، چند ایک باتیں میں نے بڑی قیمتی سی باتیں کرنی، توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے نا عرض کیا بار الہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، سبحان اللہ، موسیٰ مجھے کو نہیں نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا کہ اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، دیکھ سکتا ہے تو میں پہاڑ پہ تجلی ڈالوں گا، سبحان اللہ، پہاڑ پہ تجلی ڈالوں گا۔ اگر وہ برداشت کر گیا تو بھی میرے جلووں کو برداشت کر لو گے، سبحان اللہ، اگر نہ کر سکے تو پھر خود ہی سوچ لینا۔ رب تعالیٰ نے فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے ایک تجلی اپنے ذات کی پرتو کی ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، فرمایا کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جب ہوش آیا تو توجہ سے بیٹا اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہو گئے، جب ہم کلام ہوئے نا تو وہ جو تجلی تھی نا، جس تجلی نے کوہ طور کو ریزہ ریزہ کیا تھا، جس تجلی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب اے پیارے موسیٰ میں اپنے محبوب کو کہ ایسی امت دوں گا اور اس امت کو اپنی طرف سے ایک ایسا تحفہ دوں گا جو نماز کی صورت میں ہوگا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے سر جھکائے گا میں اس پر ایسی ایک تجلی جو
کوہ طور میں ڈالی تھی جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام خرہ موسیٰ صاحبہ جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے. ایسی ایک تجلی جو کوہ طور میں ڈالی تھی جو اللہ کے محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب نماز کے لیے سر سجدے میں رکھے گا میں اس پر 70,000 ایسی تجلی سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی تجلیاں 70,000 اللہ کی تجلی ملتی ہے اس وقت جب بندہ اللہ کے حضور سجدے میں ہوتا ہے. اور تجلی عام نہیں, وہ تجلی جو ہے کوہ طور پہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی نا, ایسی تجلی جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ فرماتا ہے. اور آپ ایک اور نقطے پہ غور کریں, جتنا بھی شریعت ہے ساری شریعت زمین پہ اتری ہے, ساری شریعت زمین پر اتری ہے. لیکن جب نماز کا معاملہ ہوا نا, اللہ نے فرمایا محبوب قرآن, روزے, زکات, حج, تمام احکامات, تمام فرائض میں نے زمین پہ نازل کیے, لیکن جب نماز کا معاملہ ہے تو محبوب آپ کو عرش پہ بلا سبحان دیا. اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا تحفہ ہے معراج شریف کا, کتنا بڑا تحفہ ہے. آپ کا جو پیغام ہے نا آپ کے لیے یہ ہے, اگر آپ صحیح محمدی بننا چاہتے ہیں نا, صحیح مصطفی بننا چاہتے ہیں, صحیح سرکار کے غلام بننا چاہتے ہیں, حضور کی عاشق بننا چاہتے ہیں, تو سرکار کے اس تحفہ معراج سے پیار کریں. اللہ کے محبوب بھی آپ سے پیار کریں. سبحان اللہ. پیغام ہے آپ کے لیے, یعنی جس تحفے کو اللہ نے عرش پر محبوب کو بلا کے عطا فرمایا ہے, اس تحفے کو اللہ اور اس کے محبوب کتنا پیار سمجھتے ہوں گے. سبحان اللہ. اور میں نے جملہ کیا ہے کہ جس چیز کو محبوب پسند کرتے تھے نا وہ اپنی امت کے لیے مانگتے تھے. آپ اس نماز کو پھر اور غور سے سنیے گا. آقا علیہ السلام جب معراج میں گئے تو آسمانوں پر فرشتوں کو دیکھا, کوئی فرشتے رکوع کی حالت میں, جو رکوع میں ہے وہ صرف رکوع میں ہی ہے. جب سے اللہ نے تخلیق کیا ان کو سوائے رکوع کی حالت میں اللہ کے سوا کوئی اور ان کو انداز نہیں ملا, صرف رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی وہ تصویر پڑھا. بعض فرشتے اللہ کے محبوب نے دیکھے تو حالت سجدے میں تھے, ان کو رکوع کی لذت اور رکوع کی عبادت اور رکوع کی جو ایک کیفیت ہے وہ ان کو حاصل نہیں کی, ان کو صرف سجدہ تھا. اور نبی علیہ السلام پھر آگے بڑھے, دیکھا کچھ ملائکہ حالت قادہ میں ہیں, جو قادہ میں ہیں ان کو رکوع کی لذت بھی نہیں مل رہی, ان کو سجدے کی لذت بھی نہیں مل رہی, صرف قادہ کی لذت محسوس کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ سارے مناظر دیکھے, رکوع کی لذت بھی, قادہ کی لذت بھی اور سجدہ کی لذت بھی. جب ساری لذتیں دیکھی اور نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ فرشتے اگر کسی کو رکوع کی لذت ملی ہے تو وہ سجدے سے معلوم ہے, جن کو سجدے کی لذت ملی ہے وہ قادہ سے معلوم ہے, جن کو قادہ کی لذت ملی ہے وہ رکوع اور قیام کی لذت سے معلوم ہے. اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا کوئی عبادت مجھے ایسی مل سکتی ہے جس میں رکوع بھی ہو, جس میں سجدہ بھی ہو, جس میں قیام بھی ہو, جس میں قادہ بھی ہو, جس میں قرآن بھی ہو. فرمایا کہ محبوب فرشتوں کی ساری عبادت کا مجموعہ آج کی رات میں تیری امت کے لیے تحفے کے طور پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی تحفہ, ایسی عبادت عطا فرمائی جس میں قیام بھی ہے, جس میں رکوع بھی ہے, جس میں سجدہ بھی ہے, جس میں قادہ بھی ہے. میں اور آپ خوش نصیب ہیں. فرشتوں کو اگر قیام کی لذت ملی ہے
قیام کی لذت بھی ملتی ہے، رکوع اور سجود کی بھی ملتی ہے، قاعدہ خروج کی بھی لذت ملتی ہے. ساری لذتوں کا مجموعہ نبی علیہ السلام کو عطا ہونے والا یہ تحفہ معراج نماز کی صورت میں ملا ہے. اور قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس پہ ذرا غور کریں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب یہ نبی علیہ السلام کے پورے معراج کو رب تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. اگر کوئی سفر میں جاتا ہے نا اپنے سفر کو خود بیان کرتا ہے. قربان جائے ہم نے کلام کے سفر امام الانبیاء نے کیا ہے اور حالات سفر میرے رب نے خود بیان فرمایا اور اپنی شان سے سبحان سے اپنی تعریف سے اس کا آغاز کیا ہے. وجہ اور سبب کیا تھا؟ وجہ اور سبب یہ تھی کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو انکار کر سکتے ہیں میں کہ اگر معراج کا کوئی انکار کرے گا تو قرآن کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا تو رب کا انکار کرے گا. جو قرآن اور رب کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. میں اور آپ خوش نصیب اہل سنت آج ہم حضور کے اس معجزہ معراج کو بیان کر رہے ہیں جس کا اس معراج کو کرانے والا، اس سیر کے لیے لے جانے والا وہ اصلی ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. اور میں کہ سبحان پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے، جو آنے واحد میں محبوب علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان سے دوسرا، پھر ساتواں، پھر لامکان تک ایک آنے واحد میں لے کے بھی گیا اور لے کے بھی آیا. جب واپس آئے پانی بھی چلتا رہا، اونگی بھی ہلتی نہیں، بستر بھی گرم رہا، محبوب گئے کسی اور واپس بھی آ گئے. فرمایا کہ سبحان پاک ہے وہ اسرا جس نے سیر کرایا. اب اس پہ غور کریں، اس میں تفسیر کا سیکھا ہے یہ کہ جس نے سیر کی، بلکہ فرمایا جس نے سیر کرائی. نسبت رسول اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ نسبت خود اللہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا. آگے فرمایا کہ لیلا، قرآن میں اور سے سنیں کیا فرمایا؟ لیلا. فرمایا کہ رات کے ایک حصے میں، کس میں؟ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں. اچھا مجھے بتائیں سیر رات کو ہوتی ہے کہ دن کو ہوتی ہے؟ دن کو ہوتی ہے نا. جب رات ہوتی ہے نا تو پھر جو اگر سیر پہ گئے ہو تو کہتے ہیں جب رات سونے شروع ہو گئی چلو گھر واپس لوٹتے ہیں. اچھا رات بھی روشنی والی رات نہیں، رات کی فل اندھیرے والی رات. اس پہ ذرا غور کریں. ایک ہے کہ دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے. یہ رات کے اندھیرے میں کیوں کروائی؟ کبھی غور کیا؟ مفسر نے بڑے کمال کا جواب دیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں سیر تو ہوتی روشنی میں، سیر ہوتی ہی دن کے اجالے میں، لیکن رات کو کیوں کرائی؟ فرمایا کہ رات کو اس لیے کرائی کہ میرا محبوب دن اور رات کی محتاجیوں سے، اندھیروں سے، ان چیزوں سے اللہ نے وہ روشن چراغ بنایا ہے. قرآن مجید میں یا ایھا النبی توجہ کے ساتھ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے اپنے محبوب کو تو سراج منیر بنایا، اور جب سراج منیر چمکتا ہے، جب سراج منیر کی روشنی ہوتی ہے، جب سراج منیر کا نور ہوتا ہے، جتنے بھی اندھیرے ہوتے ہیں سراج منیر کے نور سے سارے ختم ہو جاتے ہیں. جب محبوب رات کے اندھیرے میں گئے تو اندھیرا نہیں تھا، جہاں سے سراج منیر چمکتا گیا وہاں رات کے اندھیرے بھی دور ہوتے گئے، ختم ہوتے گئے. یہ سراج منیر کی عملی تفسیر تھی. اور دیکھیں مختصر وقت میں لیلن کی جو تنوین ہے نا یہ وقت کی قلت کو بیان کرتی ہے.
یعنی دیکھیں کہ رات کے مختصر وقت میں اب اگر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک دنیاوی طور پر جو سفر تھا نا وہ 2 مہینے کتنے؟ اگر تیز سواری پہ جاتے تو 1.5 مہینہ، اگر تیز لوگ گھوڑے پہ جاتے تو 15 دن۔ نبی علیہ السلام رات کے رستے میں زمین سے آسمان، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان 500 سال کی مسافت ہے۔ کتنی مسافت ہے؟ 500 سال 500 سال کی مسافت، 500 سال کی مسافت۔ ادھر قرآن بیان کر رہے ہیں لیلا، سبحان اللہ، رات کے حصے میں۔ دوسرے آسمان کی مسافت کتنی ہے؟ 500 سال۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو مسافت ہے وہ بھی 500